نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں اس پروگرام میں ہوسٹ آصف حمید، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب نائب امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، اور ترجمان تنظیم اسلامی اور ناظم نشر و اشاعت جناب مرزا ایوب بیگ صاحب۔ محترم ناظرین، یہ پروگرام ہمارا جو الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو، اس کے حوالے سے ہے، اس کا انالیسز اور اس کے حوالے سے بہرحال ہمارے پاس جماعت اسلامی کے نمائندے موجود ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اس الیکشن کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تنظیم اسلامی کا پرسپیکٹیو اس حوالے سے کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، میں آپ سے سوال سب سے پہلے یہ کروں گا تمہیدی طور پہ کہ اس الیکشن کے بعد ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت پیش آئی، جبکہ پتہ تو یہ تھا کہ بہت زیادہ نشستیں تو حاصل نہیں ہو پائیں گی، لیکن کیا ضرورت پڑی؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے بھی اچانک یہ خبر تھی۔ اچھا، یعنی کسی جگہ بھی کوئی ان کی طرف سے کوئی اشارتاً کنایتاً کہیں بھی، اس سے پہلے ہماری میٹنگ مشاورت مرکزی، اس میں بھی کوئی کہیں کوئی بات نہ ان کی طرف سے تھی نہ کسی کی طرف سے تھی۔ انتخاب کا تجزیہ بھی ہوا، اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ بڑے اچھے بڑے مثبت پہلو ہیں۔ ہم نے پہلی دفعہ اپنے جھنڈے اپنے نشان پر اور کسی اتحادی سیاست کے بغیر انتخاب میں حصہ لیا، اور ہر فرد نے یکسو ہو کے بھرپور محنت کی، چاہے وہ خود امیر جماعت ہیں یا نچلی سطح پہ ایک کارکن ہے، سب نے اپنا حصہ بڑا بھرپور ڈالا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا ووٹ بڑھ گیا، دگنا ہو گیا ہمارا ووٹ بینک ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جماعت نے اگر متناسب نمائندگی کے نظام ہوتا تو اس ووٹ بینک سے ہمیں قومی اسمبلی کے اندر 11 سیٹیں ملتی تھیں، تو یہ بھی بڑی اچھی کارکردگی۔ اب یہ ساری باتوں پہ بعد میں انہوں نے کسی مرحلے پہ خود یہ فیصلہ کیا، جبکہ ایک طرف یہ بات بھی تھی کہ ہمارے جو دستوری لحاظ سے عرصہ ہے 5 سال کا، وہ مکمل ان کا ہو رہا ہے، اور نیا انتخاب کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اور جماعت اسلامی میں ملکی حالات کچھ بھی ہوں، جو ہمارا انتخابی پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے، مارشل لاء میں بھی وہ چلتا رہا، تو اس لحاظ سے وہ جاری تھا۔ اس میں شورا سے رائے لے لی گئی اراکین شورا سے، اس رائے کی بنیاد پر جو انتخابی کمیشن ہے اس نے یہ جاری بھی کر دیا کہ شورا کے ارکان نے جو 3 نام رہنمائی کے لیے دیے ہیں وہ یہ ہیں، جن میں سراج الحق صاحب کا بھی نام ہے، لیاقت بلوچ صاحب اور حافظ نعیم الرحمان کا۔ تو مطلب اس میں بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی ذمہ داری میں دل برداشتہ ہوئے امیر جماعت یا اب کوئی ایسے تھکاوٹ کا احساس ہوا کہ اتنا کچھ کر لیا اور پھر بھی جو ہے وہ نتائج اس مطلوبہ؟ اب یہ ہماری شورا کا اجلاس رکھا گیا اسی مقصد کے لیے، یہ 17 تاریخ کو ہے، تاکہ شورا کے سامنے یہ صورتحال رکھی جائے کہ امیر جماعت نے استعفیٰ دیا۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ شورا ان کے اس معاملے کو تسلیم نہیں کرے گی۔ 2 مہینے رہ گئے ہیں، یعنی جب یا تو یہ ہے نا کہ جی ابھی 2 سال رہتے ہوں، تو پھر یہ ہے کہ اس میں دستوری لحاظ سے پھر ایک عارضی امیر کا ہوتا ہے، شورا کرتی ہے۔ تو ابھی تو مطلب کوئی ایسی مرحلہ نہیں ہے، اور انہیں کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ شورا بھی ان پہ یہی دباؤ دے گی کہ جی آپ ہی جاری رکھیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جیسے ایک اور اگلا جو سوال لاجیکل بنتا ہے، جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور اس حوالے سے بے انتہا سوالات اور اشکالات جو ہیں وہ فضا میں گھوم رہے ہیں، لوکل میڈیا تو بار بار اس پر بہت باتیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بات آئی ہے، تو میں اسی تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس الیکشن جو ہوئے ہیں اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہ وہ کیا کہیں گے ان کو؟ الیکشن، سلیکشن، نوٹیفیکیشن، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ نمبر 1 اور نمبر 2، شاید جس طرح اور پارٹیاں بھی کچھ رپورٹ آئی ہے کہ جی ڈی اے میں نے بھی کہا ہے کہ یہ 2 سیٹیں بھی اپنی واپس رکھو، تو امیر جماعت شاید اس بات سے بھی آگے ہوں گے کہ بھائی ان حالات میں تو ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں، جبکہ سارے کے سارے الیکشن جو ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ وہ خود ہی بنائے جا رہے ہیں، اس کے نتائج بھی۔ دیکھیں کتنی شرم کی بات ہے جی کہ انڈیا جن کے داخلی تضادات ہم سے بہت زیادہ ہیں،
وہاں قدم قدم پہ زبانیں بدل جاتی ہیں، کلچر بدل جاتا ہے، وہاں پہ کئی مذاہب، کئی چیزیں ہیں، یعنی ذات برادری بے پناہ نیچے داخل ہے، کرپشن وہاں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا انتخابی نظام جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہاں اس پہ سوال نہیں اٹھتے، وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں۔ یہاں بھی ہم نے بڑی محنت کر کے یہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ایک آزاد الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، لیکن جس طرح سے یہ انتخاب ہوا ٹیکنیکلی کئی بہت اچھے پہلو بھی تھے، مثلا پولنگ ڈے پہ ایک امن رہا عمومی طور پہ، لیکن پہلے تو حلقہ بندیوں میں بہت زیادہ چیزیں یعنی حلقے مکس کر دیے گئے، کوئی آبادیوں کو یہاں سے اٹھا کے وہاں ایسا کیوں رکھ کیا دیا گیا؟ گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ یعنی وہ زور توڑنا چاہتے تھے کہ جو پارٹیوں کا، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان پارٹیوں کو نہیں آنا چاہیے، تو ان کا زور توڑنے کے لیے جو ان کے حلقے ہیں، جو ان کی پاکٹس ہیں، ان کو تقسیم کر دیا۔ تو اس سے گویا یہ تو پھر کہانی پرانی شروع ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں یہ نا ساری یہ وہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد پولنگ سکیم لے کے آئے، تو پولنگ سکیم میں یہ تھا کہ شہری علاقوں کے پولنگ اسٹیشن دیہی علاقوں میں اور دیہی علاقوں کے شہری علاقوں میں بنا دیے گئے۔ میں خود یعنی ازمیر سوسائٹی میں، یہاں لاہور میں ہماری رہائش ہے، تو اس کے اندر ہی پہلے پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں، وہاں بہت بڑے اسکول ہیں، سامنے یونیورسٹی ایک پرائیویٹ ہے، وہاں نہیں بنائے گئے۔ ایک مانووال دیہات ہے جس کی سڑکیں بھی کچی ہیں، اس میں جاتے جاتے اندر، اب میں جب ووٹ دینے گیا تو میں نے کہا یہاں ہوگا اب اسکول، یہاں ہوگا، حتیٰ کہ آبادی ختم ہو گئی اور دریائے راوی آ گیا، تو دریائے راوی کے کنارے ایک چھوٹا سا پرائمری اسکول تھا، وہاں ہمارا پولنگ اسٹیشن بنایا گیا۔ تو اور یہ ہر جگہ ہوا، یعنی ڈی ایچ اے کے ساتھ ہوگا، بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہوا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو اتنا دشوار کر دیں کہ یہ ووٹ ڈالنے نہ جائیں، تو لوگ پھر گئے، ووٹ ڈالنے گئے۔ اب جو اصل کہانی ہے نا، وہ تو پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ رات 10 بجے کے بعد آ رہے تھے، کوئی جیت رہا تھا، کوئی ہار رہا تھا، کوئی پولنگ اسٹیشن اتنے پرسنٹ، اچانک یوں ہوا کہ جی رزلٹ تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ جس کا ڈکلیئر ہو رہا تھا کہ یہ ہار رہا ہے، صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تو جیت گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ تھی، خواجہ آصف صاحب کی تھی، تو یہ جو ایک تھی وہ صورت۔ اب جو کراچی میں ہوا ہے، اصل میں سمجھتا ہوں کہ وہ سامنے آنا چاہیے کہ کراچی میں یہ طے کر لیا گیا کہ یہاں پہ نہ پی ٹی آئی کو آنے دیں گے، نہ جماعت اسلامی کو آنے دیں گے۔ ایم کیو ایم کو پھر، یعنی چوتھے نمبر پہ ایم کیو ایم تھی، اسے بلدیاتی الیکشن لڑنے کی جرات نہیں ہوئی، ان کا ووٹ بینک ختم ہو گیا، ان کی تنظیم ختم ہو گئی، وہ معاشرے کے اندر ان کو کے لیے اپنا نام لینا دشوار ہو گیا۔ لوگ کراچی کے تباہی و بربادی کا ذمہ دار ان کو گنتے تھے، ان کا پورا کلچر پتھا خوری کا، بوری بند لاشوں کا وہ تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد ان کو اٹھا کے پھر 4 نمبر سے ان کو لایا گیا۔ میں آپ کے سامنے رزلٹ ذرا رکھتا ہوں جی۔ یہ فارم 45 وہ ہوتا ہے جی کہ جو وہاں پہ جاری ہوتا ہے پریزائڈنگ افسر کا، جس پہ اس کے دستخط ہوتے ہیں، جس پہ پولنگ ایجنٹوں کے دستخط ہوتے ہیں، اور جس پہ مہر بھی ہوتی ہے، اور مہر بھی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ فارم 45 سے زیادہ اتھینٹک بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ وہاں پہ موقع پہ ہوتا ہے، وہاں پر سب پارٹیوں نے جو ان کے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں وہ دستخط کرتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، پولنگ افسر بھی کرتا ہے، اسسٹنٹ پریزائڈنگ بھی۔ اب ایک دستاویز بن جاتی ہے جس کو کہا گیا کہ یہ اسی کی بنیاد پہ Most authentic۔ لیکن جب آر او کے دفتر میں، ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں گئے تو اول تو وہاں پہ داخل نہیں ہونے دیا گیا امیدواروں کو، حالانکہ امیدوار کا یہ استحقاق ہے کہ وہ خود یا اس کا الیکشن ایجنٹ وہ وہاں پہ موقع پہ موجود رہے، تو اس میں یہ بدلے گئے یہ فارم 45 کے رزلٹ۔ اب یہ فارم 45 کے رزلٹ جو ہے نا جی، یہ پی ایس 104 ہے، یعنی حلقہ، یہاں پر محمد جنید مقاتی یہ جماعت اسلامی کے ہیں، انہوں نے لیے ہیں 29,483، یہاں پر ایم کیو ایم کے بندے نے لیے ہیں 3,839 ہے۔ اب جو رزلٹ آیا فارم 47 میں، تو یہاں پر اسی 104 میں جماعت اسلامی کے بندے کے کر دیے گئے 23,588،
اور ایم کیو ایم کے جس کا ووٹ 3,839 تھا فارم 45 پہ، اس کو 30,456 کر کے اس کو جتا دیا گیا۔ اب یہ لے کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کہ پھر الیکشن کیا رہ گیا؟ پھر تو سلیکشن ہو گئی نا، پھر تو آپ نے اپنا بندر بانٹ شروع کر دی، آپ نے کچھ کو یہ دے دیا، کچھ کو وہ دے دیا۔ اسی لیے حافظ نعیم الرحمن نے اپنی سیٹ واپس کر دی کہ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ کیا ہے کہ آپ اگر ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم بھی اسی لوٹ مار کے اندر جو آپ ہمیں ایک آدھ سیٹ دیں گے، ہم نہیں، ہماری سیٹیں ہیں یہ 6 سیٹیں ہیں جن میں 104 106 123 126 اور 128 ہے، جہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں اور ان میں ایم کیو ایم کو جتا دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ گنتی کر لیں، آپ دوبارہ دیکھ لیں، فارم 45 موجود ہے، الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کیوں بنائے، خود الیکشن کمیشن یہ کر لیں۔ آپ کیا لیبل کریں گے اس الیکشن کو؟ میرا خیال ہے کہ جی بالکل ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ٹوٹلی دھاندلی شدہ ہے، اس لیے کہ بہرحال پی ٹی آئی جیتی ہے، وہ پی ٹی آئی کو جتانے کے لیے تو نہیں بنا تھا، لیکن یہ کہ انجینئرڈ یہ الیکشن ہیں، ان کو مینیج کیا گیا، ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ جی اس میں کس کو کس حد تک جانے دینا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب چیزیں نکل رہی ہیں کنٹرول سے باہر، تو کنٹرول شروع ہو گیا۔ بیگ صاحب میں آپ کو اس میں شامل کروں گا کہ دیکھیے ایک رائے جس طرح لوگ نکل کے جنہوں نے ووٹ دیا، اور بظاہر جو ایک پارٹی جس کو کہ بہرحال وہ مظلوم بنی اس میں تھرو آؤٹ، جس کے ساتھ ایک ناانصافی کا معاملہ ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ لوگ نکلے ہیں اور وہ اس نادیدہ قوت کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں، جو نادیدہ قوت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک جسے کہیں کہ ایک ایسا رول پلے کرتی رہی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ کسی کو ایسی زیادہ اکثریت بھی نہ دو کہ وہ ہمیں آنکھیں دکھائے، اور ان کو بس بالکل جسے کہتے ہیں کہ آخری دموں پہ رکھو کہ بس یہ ہمارے ہی محتاج رہیں۔ تو یہ اس وقت جو لوگ نکل کے جنہوں نے بے تحاشا انداز میں، جبکہ مشکلات بھی جیسا بتایا انہوں نے پراجہ صاحب نے بھی، اور واقعی ایسا ماڈل ٹاؤن میں بھی ہوا کہ آن دا اسپاٹ جا کے جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلا جناب آپ کا پولنگ اسٹیشن تو چینج ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ بھی رائے دیجئے اس والے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل سب پہلے تو میں امیر جماعت سراج الحق صاحب کے استعفے کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ میں ایک معاملے میں جماعت اسلامی کو بہت زیادہ شروع سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انتخابات میں جو جماعتیں حصہ لیتی ہیں، وہ پیپلز پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا تحریک انصاف ہو یا کوئی جتنے میں، کسی میں اپنی جماعت میں جمہوریت نہیں ہے۔ صرف جماعت اسلامی واقعتاً ایک ایسی جماعت جس نے موقع پر اپنے الیکشن کروا دینی ہے، اور یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم نے اگر جمہوریت میں حصہ لینا ہے تو ہمارے اندر خود جمہوریت ہے۔ یعنی کوئی اس سے اختلاف کرے، اتفاق کر کہ جمہوریت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، وہ بات الگ ہے، لیکن اگر وہ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے کہ ملک میں جمہوریت ان کے اندر جو جمہوریت ہے نا ود ان پارٹی، وہ اسلامی جمہوریت ہے۔ وہ ابھی اس میں بحث میں نہ پڑے، ابھی پارٹی تو ہے کہ نہیں؟ ایک تو بات یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنا امیر جماعت نے استعفیٰ دیا، اس بات کو سمجھے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے کہا کہ الیکشن کہیں یا یہ کہیں، میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں، وہ بھی ایک جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن تو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں نا، تو ریفرینڈم ہوتا ہے نکات پر، یہ جملے پر، اس جملے پر ریفرینڈم کروا دیجئے کہ جو پروسیس 8 فروری کو جو بھی ہوا ہے، 8 فروری کو، کیا آپ اس کو الیکشن کہتے ہیں؟ اگر 20% لوگ یہ کہہ دینا کہ ہاں یہ الیکشن تھا، تو میں کم از کم مان لوں گا کہ 100% نے کہہ دیا، 100% نے اس کو الیکشن تو کہہ ہی دیں گے بیگ صاحب۔ دوسرے لوگ تو بیٹھے ہوئے جن کو اپنی رائے کو فائدہ ملا ہے نا، اپنی رائے ہے، وہ اپنی رائے ہے۔ میرے خیال میں 20% لوگ نہیں کہیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو جیت کر بھی کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ہے کہ میں جیتا نہیں تھا، مجھے ووٹ دے کر جتا دیا گیا ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو کہہ دیں گے، چلو 25 کر لیں، کچھ آپ کے کہنے پہ رعایت کر دیتا ہوں کہ 25% لوگ اگر کہہ دینا کہ یہ الیکشن تھا، تو پھر 100% سب کو مان لینا چاہیے کہ الیکشن تھا۔ کیا کبھی پاکستان کے الیکشن اس طرح کی کسی طاقتوں کے پش کے بغیر صحیح طور پہ ہو سکیں گے؟ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ ہمارے تمام الیکشنز میں کچھ قوتیں پیچھے ہوتی ہیں، کبھی کسی کے۔ کیا یہ ہر ملک میں ہوتی ہیں؟ نہیں،
پرائز صاحب انڈیا میں نہیں ہوتے؟ نہیں اس طرح کھلے بندوں نہیں ہوتے. ہمارے ملک میں بھی آج تک بڑے ڈکے چھپے انداز میں ہوتا تھا. ادھر کے الیکٹڈ آج تک کی والی بات تو نہ کریں آپ, یہ تو میں سمجھتا ہوں پچھلی حکومت جو تھی اس میں میری بات غور سے میرے الفاظ سنیں نا, بڑے ڈکے چھپے انداز میں ہوتا تھا. میں ہونے کا انکار نہیں کر رہا, ڈکے چھپے انداز میں ہوتا تھا. ادھر سے الیکٹریبل جو ہے ادھر دھکیل دیے, حلقہ بندیوں میں دخل اندازی کر لی اور افراد کے حوالے سے مداخلت کر لی. اس طرح نہیں ہوتا تھا جو ہوا ہے کہ بس ہمارا آرڈر ہے یہ جیتے گا, ہمارا آرڈر ہے وہ ہارے گا. یہ اب یہ انداز اوپنلی اپنایا گیا ہے. ایسی سی مسائلیں سامنے آئی ہیں کہ 80,000 ووٹ سے جیتنے والا ہار رہا ہے اور جس کی ضمانت ضبط ہو رہی تھی وہ جیت رہا ہے. تو یہ صورتحال پہلے کبھی نہیں تھی. اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس طاقتور حلقوں نے اسے خام خواہ کا ایک مسئلہ بنا لیا ہے. دیکھیں طاقتور حلقوں نے پوری کوشش کی کہ پولنگ کم سے کم لوگ جو ہیں. آپ یہ سمجھتے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے اور پارٹی بھی اب ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ بھی اسی میکنگ اور بریکنگ کا حصہ ہے؟ دیکھیے ہمارا قانون یہ کہتا ہے اور ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے, اور ہم اسی حق کو استعمال کریں گے کہ جو فیصلہ ہو جائے وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. آپ اس پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. لہٰذا میں اس قانون کے تحت آپ کو بتا سکتا ہوں کیا لفظ استعمال کروں اس فیصلے کا جس سے ایک پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا. اس کا عدالت میں جانا ہی غلط تھا سرے سے, اس کا زیر سماعت آنا ہی غلط تھا. دنیا میں الیکشن کمیشن بنتے ہیں لوگوں کو الیکشن میں ترغیب دینے کے لیے, اس میں شامل کرنے کے لیے. دنیا میں عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع دیتی ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں, ان کے لیے ممکن ہوتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتے ہیں نا, کرمنلز, مثال کے طور پر ایک بندے نے قتل کر دیا, ایک بندے نے ڈاکہ مار دیا, یہ کرائمز ہیں. اس میں عدالتیں قانون کے دائرے کے اندر جو سخت سے سخت رویہ ہوتا ہے نا وہ اختیار کرتی ہے. ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں سویلین میں پورا تو نہیں آتا وہ, لیکن بات اس میں ہوتی ہے کہ ان میں عدالتیں کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لچک دکھا کر قانون کو بھی قانون کے دائرے کے اندر لچک دکھا کر فائدہ لوگوں کو پہنچایا جائے. لوگوں کو تو الیکشن کمیشن کا تو کام تھا لوگوں کو الیکشن کی طرف لاتا, پارٹیوں کی طرف الیکشن کی طرف لاتا. لیکن یہاں اگر مجھ سے صحیح الفاظ میں پوچھنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ کا اس فیصلہ جو تھا یہ دھاندلی کے حوالے سے یہ اصل فساد کی جڑ وہ فیصلہ ہی تھا. پرائز صاحب اس حوالے سے آپ بتائیے. لیکن سوال یہ تھا کہ جو الیکشن کا قانون ہے, الیکشن ایکٹ وغیرہ, اس کے تحت پارٹی الیکشن کروانے ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ پارٹی الیکشن انہوں نے کروا دی ہے اپنے حساب سے. بالکل اسی طرح کے پارٹی الیکشن دوسری بھی پارٹیوں نے کروائے خاندانی بادشاہتوں والی نے, اور انہوں نے بھی جمع کروا دیا کہ یہ صدر بن گیا, اس کے مقابلے میں آیا ہی کوئی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے الیکشن قابل اعتراض تھے تو پھر نون کے بھی اور پیپل پارٹی کے بھی قابل اعتراض تھے. سر وہ تو اچھا وہ کے پی کے میں کسی کونے خدرے میں جا کے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے الیکشن, یہ کھلے عام جہاں پہ بھی لاہور میں کراچی میں کہیں پہ بھی ہوئے ہوں گے. نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے, نہ ان کے دونوں کے ایک جیسے ہی تھے. اچھا, دوسری جو اہم بات ہے نا, ایک انداز میں مرزا صاحب نے بھی کی, سپریم کورٹ کے پاس ایک اور طریقہ تھا اور وہ ہے بیسک رائٹ کا. یہ ٹھیک ہے کہ پارٹی نے غلطی کی, لیکن ووٹر جو ہے اس کا بیسک رائٹ یہ ہے کہ وہ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہے اس پارٹی کو وہ ووٹ دے سکے. تو سپریم کورٹ اگر بنیادی حقوق کے تحت فیصلہ کرتی تو بڑے آرام سے یہ فیصلہ ہو جاتا کہ بھائی, اور پھر اس میں جو سزائیں ہیں اس میں انتخابی نشان سے محروم کرنا ایک سزا ہے, جرمانہ کرنا بھی سزا ہے, اس میں اور چیزیں بھی ہیں. تو آپ مطلب اس پارٹی کو جرمانہ کر دیتے, 2 لاکھ 10 لاکھ آپ جرمانہ کر دیتے کہ آپ بر وقت نہیں کرا سکے, لیکن اب ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں, اب آپ الیکشن کے بعد اپنے کروا کے جمع کریں, اور اس لیے اتنا لیٹ ہونے کے لیے اتنا جرمانہ. تو یہ آپ کے خیال میں یہ بھی چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ بھی ایک کروایا گیا نا. دیکھنا کہ اس کے نتیجہ کہ آپ جو ایک پاپولر ووٹ ہے
آپ نے اس پاپولر ووٹ کو اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دینے سے محروم رکھا. جی. ہر جگہ پر انتخابی نشان مختلف تھے. ایک ہی شہر کے اندر ایک ہی پارٹی کے نمائندے کھڑے ہیں اور بلکہ ایک ہی حلقے میں کھڑے ہیں. اس حلقے میں بھی قومی اور صوبائی کا انتخابی نشان مختلف ہے. اور یہ بات جو ہے، اور پھر مزہ کا خیز نشانات جو ہیں وہ دیے گئے. تو اس لحاظ سے تو ساری چیزیں جانبداری کی طرف جا رہی تھی. سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. جیسے میں نے کہا کہ بنیادی حقوق کے تحت وہ فیصلہ کر دیتی کہ جی پارٹی کی غلطی کو ہم ووٹر پہ نہیں ڈال سکتے، کہ ووٹر کو محروم کرے، اس کا بنیادی حق جو ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اور بنیادی حق کے تحت وہ دے. پارٹی کے لیے ہم الگ جو سزا ہے وہ رکھتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ کہیں گاؤں میں جا کر کرائے، انہوں نے 2 دفعہ الیکشن کروائے ہیں، بر وقت کرائے ہیں، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. پھر حکم دیا 20 دن کے اندر کرا دو، وہ بھی کروائے ہیں. اور جو 20 دن کے اندر کرائے وہ اس لیے گاؤں میں جا کر کرائے تھے کہ جہاں کہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے وہاں چھاپا پڑتا. وہاں چھاپا بیگ صاحب، پڑتا میں تھا. ایک چیز بڑے ذہن میں میری بہت دنوں سے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ 1971 میں تو نہیں تھا، لیکن آپ دونوں حضرات موجود تھے. 1971 کا جب میں واقعہ سانحہ سقوط ڈھاکہ کا پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت کیا ہماری مقتدر طاقتوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. کیا تھا، وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ کیا حالات ہو رہے ہیں اور ملک کس طرف جا رہا ہے، اور وہ اپنے ظلم و ستم یا جو بھی ہم کہیں اس میں وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اب بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس ملک کے اندر اور الیکشن کے نام پہ جو بھی ایسا ہے، میں کسی بھی پارٹی کی طرفداری نہیں کر رہا، اوور آل ایک بات کر رہا ہوں جس کو ان الیکشن کو سبھی نے تو یہ تو ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور کمی ہو جائے گی اور تگی پیدا ہو جائے گی، اور یہ بھی کہیں ایک لاوا بن کے نہ ابھر پڑے. وہ 71 کا آپ نے حوالہ دیا تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ چائنا نے پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو، بلکہ یحییٰ خان کو فون کر کے یہ تمام دنیا میں خبر پھیل گئی تھی. بعد میں چائنا نے یحییٰ خان کو فون کر کے کہا، ابھی فسادات زوروں پہ نہیں آئے تھے، چل رہے تھے، شروع ہو گئے تھے فساد، کہ آپ اس کو پیسفلی کر لے طے، عوام پر سختی نہ کرے اور پیسفلی طے کر لے. تو الفاظ سنے یحییٰ خان کہ میں بالکل ایگزیکٹ الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. کہتے ہیں آئی تھاٹ یو ور فرینڈ. یحییٰ خان کا جواب تھا اس میں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ معاملے کو افہام و تفہیم سے کر لے، طاقت کا استعمال نہ کرے، یہ پاکستان کے لیے غلط ہے. وہ کہتا ہے آئی تھاٹ یو ور فرینڈ. یہ طاقت کا نشہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یحییٰ خان بالکل پیدائشی غدار تھا، یہ تھا، میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا. اپنی لالچ جو ہوتے ہیں، اپنی ہوس جو ہوتی ہے نا، وہ اس بربادی کی طرف لے جاتی ہے، اس تباہی کی طرف لے جاتی ہے. جو ایک غدار کرتا ہے اس کی نیت ایسی نہیں ہوگی، لیکن اپنی خواہش، اپنی ہوس اتنی زیادہ غالب آ جاتی ہے ذہن پہ، دل پہ، کہ عمل جو ہے نا پھر اس طرح کے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی اسی کا پرتو یہ جو ہے ابھی کی بھی جو صورتحال ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں. کچھ زیادہ ہی لگتا ہے. بھائی صاحب اس حوالے سے آپ بھی تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے جو بھی کچھ ہوا ہے، لیکن نہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے، نہ بیگ صاحب کا، نہ میرا، کسی کا کسی سے تعلق نہیں ہے، آپ کا اپنی جماعت سے تعلق پورا. اگر آپ انالیسس کریں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کا، عوام کے دل میں دوری پیدا ہوئی ہوگی مقتدر حلقوں سے، یا ان کے دل میں کوئی کوڑ پیدا ہوا ہوگا، اور ملک اور ریاست کے حوالے سے ان کے دلوں میں کیا رویہ ہوگا؟ لیکن نا یہ بڑا اہم موضوع ہے اور سوچنا چاہیے. یہ 70 کا جو حوالہ تھا نا جی انتخاب کا، وہ بھی بڑا ضروری ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ غیر جانبدارانہ اور شفاف کروا دیا گیا، اس لیے ملک ٹوٹ گیا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک نقطۂ نظر ہے کہ اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، ورنہ ملک، حالانکہ ملک اس وجہ سے نہیں ٹوٹا. پہلی بات تو یہ تھی کہ جی وہ غیر جانبدارانہ نہیں تھا. مشرقی پاکستان میں بالکل یک طرفہ چل رہا تھا. جماعت اسلامی کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جلسہ گاہ تک پہنچ نہیں سکے. وہاں افراد پر فائرنگ کی گئی، لوگ شہید کیے گئے وہاں پہ. یعنی جو ظلم کی انتہا تھی، اور فوجی حکومت تھی، اور فوجی حکومت نے کوئی امن قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، اور یہ یک طرفہ تھا. لیکن جب جیت گیا تو پھر جماعت اسلامی کا بھی یہ نقطۂ نظر تھا کہ اب اقتدار ان کو دے دیا جائے. لیکن اس وقت
ایک طرف تو بھٹو صاحب کے جنہوں نے ادھر ہم ادھر تم کی بات کی، جنہوں نے کہا جو اجلاس اٹینڈ کرنے جائے گا وہ یک طرفہ ٹکٹ لے کے جائے اور ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی جو کرے گا. اور دوسری طرف یحییٰ تھا، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، جنرل رانی ہمارے ساتھ تھی جو بڑی مشہور جنرل رانی جیل میں، تو جیل میں سپریڈنٹ ہمیں بھی بلا، جیل میں خواتین الگ نہیں ہوتی؟ الگ ہوتی تھی لیکن سپریڈنٹ کے کمرے میں وہ بلا لیتے تھے ہمیں بھی. ہم یونیورسٹی کے 2-3 افراد تھے، تو وہاں جو گفتگو ہوئی اس نے کہا جی میرے پاس پورے ایویڈنس موجود ہیں کہ کس طرح سے بھٹو نے یحییٰ خان کو کس طرح سے لے کے اس بات پہ قائل کیا، اور اس کے لیے اس نے شراب و کباب ہر طرح کا حربہ استعمال کیا کہ جس کے نتیجے کے اندر اس سے مجیب الرحمان سے بدظن کیا اور اپنا وہ کیا. تو چاہے وہ مجیب ہو کہ اس نے بھی ایک پہلے اگرتلہ اور وہ سارا وہ ایک ذمہ دار ہے، لیکن آج جب الیکشن وہاں جیت گئے تو پھر اس کے بعد یحییٰ اور بھٹو. اب یہ نہ کہ جی آپ اس الیکشن سے یہ اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب کنٹرول کرنا چاہیے. نتیجہ تو یہ نکالنا چاہیے تھا کہ فوج کو کسی صورت مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کا سوال ہے نا جی، اس کا ٹیسٹ موجود ہے کہ ہمارے فوجی اور ہمارے دل میں بڑا احترام ہے. جماعت اسلامی نے مل کے قربانیاں دی ہیں، ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہاں بھی کشمیر میں بھی. لیکن یہ کہ کوئی فوجی وردی والا اس طرح سے جتنا عزت و احترام ان کا ہوتا تھا پولنگ اسٹیشنوں پہ آتے جاتے، اب خود ہمارے افواج کے جو ادارے ہیں وہ ٹیسٹ کر لیں کہ وہ کتنا موجود رہ گیا ہے. اس لیے اس بات کا بہت ہی ضروری ہے، یہ قوم شہیدوں کے رستوں میں دیدہ و دل فرش راہ کرنے والی ہے، یہ قوم وطن کے محافظوں کو سلام کرتی ہے، اور اس سیاسی عمل کی نتیجے کے اندر جو دوریاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ صرف ایکس سروس مین سوسائٹی کی پریس کانفرنسوں سے یہ نہیں ٹھیک ہوتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے تو اسی مرحلے پر الیکشن کے رزلٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور خود اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جی وہ الیکشن کمیشن اور ٹربیونلز وغیرہ سب کو یہ کہیں کہ جو حقائق کے مطابق ہیں وہ رزلٹ دیں، اس کے علاوہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ نہ ہو. اسی حوالے سے تھوڑا سا آگے بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ کس حد تک ہونا چاہیے اور کہاں پر جا کر اس کو رک جانا چاہیے اور پھر عوام کے حوالے کرنا چاہیے معاملے کو. دیکھیں جی، یہ انتخابات کا معاملہ تو سرے سے اس کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. انتخابات کا وہ آگے دفاعی پالیسی کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ اپنی ایڈوائز دے سکتی ہے. یعنی اندازہ کریں، آئین میں تو یہی ہے نا، آئین میں تو یہی چیز موجود ہے. دیکھیں آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ڈیفنس سیکٹری جو 22 گریڈ کا آفیسر ہے اس کے انڈر ہوتا ہے. یعنی اصولاً اور کتابی طور پر ڈیفنس سیکٹری جو 22 گریڈ کا آفیسر ہے اس کے انڈر ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ سلسلہ ہے کہ آپ دیکھیں پورا ملک انڈر ہے، پورا ملک انڈر ہے. وزیر اعظم ایسے ہوتا ہے جیسے، میرا خیال ہے اس بات کو ادھورا چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے. سمجھدار لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے. یہ ایک ایسی غلط چیز آ گئی ہے. کوئی مسئلہ ایسا ہو جس کا ڈیفنس سے تعلق ہو، اس میں تمام دنیا کی جو ڈیفنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو مشورہ دیتے ہیں، اپنی گورنمنٹ سے لڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب راجیو گاندھی پاکستان آیا ہے اور اس نے سیاہ چین کے بارے میں پاکستان سے ایک معاہدہ کر لیا، لیکن اس نے صرف یہ کہا کہ سارا ڈرافٹ تیار ہو گیا، میں دقت جا کے واپس جا کے فائنلی کروں گا، لیکن تو وہاں اس کی فوج نے ایگری نہیں کیا. اس حد تک کیوں؟ وہ سیاہ چین کا معاملہ تھا، وہ ملٹری کا معاملہ تھا، وہ فوج کا معاملہ تھا، وہ لڑنے کا معاملہ تھا، وہ کشمیر کے مستقبل کا معاملہ تھا، اور اس نے مان لیا. ایسا کوئی معاملہ ہو تو فوج کی بات کو یقیناً امپورٹنس دینی چاہیے. اس طرح کا معاملہ ہو، اور پاکستانی تو فوج کو اپنے سر پر بٹھاتے رہے ہیں اور بڑی محبت کرتے رہے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ اب ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو اس وقت اس الیکشن نے کیا سکھایا ہے؟ اپنے مطلب کے لیے بدترین بددیانتی کر لو،
اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر لو، کوئی جائز ناجائز مت دیکھو کہ جائز کیا، یہ سکھایا ہے نا اس اچھا الیکشن صاحب، اس وقت تمام پارٹیز ہی یہ مان رہی ہیں نا کہ الیکشن میں گڑبڑیں ہوئی ہیں. ظاہری بات ہے، پتہ تو ہے گڑبڑیں کون کروانے والا، لیکن تمام اس پر ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں یہ کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. کروا رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، تھوڑا سا ہم اس میں آگے چلتے ہیں. ایک سوال پریشان کن یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان میں ہمیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ لوگوں نے بہرحال مجموعی طور پر مذہبی سیاسی جماعتوں کو پیچھے کر دیا ہے، اور اس ملک کا جو پورا ماحول ہے اخلاقی لحاظ سے، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دین کے لحاظ سے اجتماعی طور پر پسپائی ہے. تو یہ جو الیکشن ہے، پچھلے الیکشنز کے نتائج سے اس دفعہ کے الیکشن کے نتائج مذہبی جماعتوں کے لحاظ سے اور کم تر ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ ہے دینی سیاسی جماعتوں کے لیے، اور سوچنا چاہیے. لیکن دو تین پہلو. ایک تو یہ ہے کہ جن جماعتوں نے پاپولر ایک ووٹ لیا، انہیں بھی وہ اصطلاحات استعمال کرنی پڑیں کہ جو دینی نقطۂ نظر سے ان کی شناخت بنے، جیسے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح سے اس بات پہ، لیکن سر اجارہ داری تو نہیں ہے ان چیزوں پہ مذہبی نہیں اجارہ داری نہیں ہے، لیکن جو ان کی قانون سازیاں تھیں وہ تو اس کے برعکس تھیں، ان کے تو جو عمل تھے وہ اس کے برعکس تھے. یہ تو صرف ایک انتخاب کے لیے میں اس نقطۂ نظر سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے نا کہ اس الیکشن نے دینی سیاست کو ریجیکٹ کر دیا، تو وہ نہیں ہے ٹھیک ہے. دینی سیاست والوں کی خامیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے، ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے، یا وہ پوری اپنی مہم نہیں چلا سکے. لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ عوام نے دینی سیاست کو یا دین کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کیا. یعنی اس میں چونکہ جنہوں نے کیا ان کو بھی یہی الفاظ استعمال کرنے پڑے اور انہی کے ساتھ آگے بڑھنا لیکن سر پڑا. دیکھیے، وہ جماعت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے جلسوں میں ناچ گانے سارا کچھ ہے. میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ یوتھ نے ان کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے، پڑھے لکھے طبقے نے ان کو ووٹ دیا ہے. میں جب پولنگ سٹیشن پہ وہاں گیا ہوں الیکشن، تو یا رش تھا پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار میں، یا کچھ تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ وہ نون لیگ والوں کے پاس ہے، اور وہ کھانے کے وقت زیادہ ہو گیا تھا. جو تھے نا دینی جماعتوں کے، جو مذہبی جماعتوں کے تھے، وہ پولنگ سٹیشنز پہ بالکل رش نہیں تھا. تو وہ جگہ، وہ چیز بھی تو ایک مظہر ہے نا. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اوور آل آپ پورا اخلاقی اور دینی لحاظ سے دیکھیں تو پسپائی تو ہماری چل رہی ہے. یعنی کہ دین کے حوالے سے بھی جو ہے وہ قوم اس کی طرف آگے نہیں بڑھ رہی. نظام سیکولر ہے، پورا نظام جب سیکولر ہے تو جماعتیں بھی وہی منتخب ہوں گی جو سیکولر ہے. جب مطلب اس بات کی ضرورت ہے نا کہ جی ان چیزوں پر سنجیدگی سے غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ لوگوں کو ووٹ، اس کی شرعی حیثیت، اس کا امانت ہونا، اس کا ایک گواہی ہونا، وہ ان کے دلوں و دماغ میں پیوست کیا جائے، اور یہ جو ایک ویو یا لہر بن جاتی ہے اس کا بھی سد باب سمجھا جائے کہ ووٹ دیتے ہوئے لوگ بغیر سوچے سمجھے، لفظ آتا ہے کھمبے کو کھڑا کر دیں گے، ان کو ہی دے دیں گے. یہ اس پر لوگ نہ پہنچے. لوگوں کو پتہ ہو کہ اس میں ہم نے ووٹ دینا ہے تو کل قیامت کے دن ہم سے جواب دہی بھی ہونی ہے. تو یہ دینی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے، یہ نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے. مطلب یہ ہے نا کہ جی جو سوال آپ کا ہے وہ ایک کئی سوالات ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور ان سوالات کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پسپائی اختیار کر لیں اور میدان چھوڑ دیں کہ بس اب سیکولر قوتیں جو چاہیں وہ کریں، یا پھر یہ کہ ہم اپنی خامیوں، اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالیں. ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ اس پہ آئیں. پر دینی ووٹ جو ہے اس کو تقسیم ہونے سے روکا جائے، چاہے وہ اتحاد کے بغیر ہی ہو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ہو، لیکن اس کو روکا جائے. اس الیکشن کے اندر بھی کئی سیٹیں ایسی ہیں جن کا تجزیہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہاں پر یہ اور یہ دینی جماعت مل جاتی تو یہ سیٹ ان کو ملتی،
یہ دوسروں کو جو گئی ہے وہ اس لیے گئی کہ ان کے ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو گئے، اس طرح کے تجزیے سے آگے چلا جائے. تو مطلب یہ کہ اس کے جو مثبت پہلو ہیں ان کی طرف مزید آپ بھی تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں، میری نظر میں جمہوریت اور اسلام دونوں حوالوں سے عوام کی صحیح تعلیم و تربیت ہو ہی نہیں سکی. نہ انہیں تعلیم دی جا سکی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، نہ اسے انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں سیاست کیا حصہ ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. اکثر بڑے پڑھے لکھے لوگ مل جائیں گے، دیکھو جی اس نے ہماری سڑکیں بنا دی تھیں تو ہم اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں، دیکھو جی اس نے پل بنایا. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسمبلیاں سڑکیں اور پل بنانے کے لیے نہیں ہوتی، اسمبلیاں قانون سازی کے لیے ہوتی ہیں. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو کونسلروں کے کام ہے، یہ کونسلروں کے کام کام ہے. بالکل. تو ایک تو ہمارے ہاں جمہوریت کے بارے میں یہ، پھر یہ کہ ہمارے عوام کے ذہن میں یہ ایسی بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو مذہبی طبقات ہیں نا، ان کا تعلق مذہب سے، مسجد سے ہے، مکتب سے ہے. یہ دنیا کو نہیں جانتے، یہ جو نہیں جانتے. نہیں، سیاست کا کیا تعلق مذہب سے؟ میں کہتا ہوں سیاست کا مذہب میں کلیدی رول ہوتا ہے، کلیدی رول ہوتا ہے. اور میں اس پر بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں، لیکن مختصر یہ عرض ہے کہ جو یہ اجتماعی سطح پر سیاست کو نہیں سمجھایا جا سکا نا کہ اسلام میں سیاست کی حیثیت کیا ہے، یہ وجہ بنی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ وائز بڑا اچھا بنے گا، یہ ممبر پہ بڑی سی بات کرے گا، یہ اسمبلی میں جا کر اس کا کیا کام. یہ ہے بات سمجھانے والی. ویسے بھی دیکھیں ہم نے 200 سال غلامی کے نکالے ہیں، ہمارے ذہن سے وہ اسلام نفاذ کے والے سے جو ہے اسلام اس کا بالکل نکال ہی دیا گیا. اسلام کو محدود کر دیا گیا نماز، روزہ، زکوٰۃ. اب آپ نے یہ کر لیے، اب آپ کو اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جماعت اسلامی کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں خدمت خلق کے والے سے کتنا کام کیا. کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی ان کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. ووٹ نہیں ملتے، صاف بات ہے، ووٹ نہیں ملتے. دھاندلی ہونا بات کی بات ہے، ووٹ نہیں. کیوں؟ لوگوں کو یہ تصور ختم ہی نہیں ہو سکا کہ سیاست الگ چیز ہے اور دین الگ. یہ تصور ہے لوگوں کا کہ سیاست دین سے الگ ہے. سمجھا کر اقبال مر گیا بیچارہ، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کہ سیاست دین کا ایک اہم تر جزء ہے. دیکھیے سیاست کی حد تک تو آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے. ہم انتخابی سیاست کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ اگلا سٹیپ ہے. ہاں، انتخابی سیاست کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی بیگ صاحب وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں پسپائی نظر آ رہی ہے دینی جماعتوں کی، کیونکہ جو نظام سیکولر ہے تو جو ووٹ ملے گا وہ سیکولر سیٹ اپ کو ملے گا نا. تو دینی جماعتوں کے لیے کیا یہ موقع نہیں ہے کہ وہ بھی سوچے کہ ہم اپنے کچھ طریقہ کار کو تھوڑا سا چینج کریں؟ کوئی اپنے ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں اس میں ابھی تک پلس نہیں ملا. خدمت خلق کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیوں نہ ہم کچھ عرصے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، پہلے اسلام سمجھائیں، ان کو فرق بتائیں کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آئیں. امیر جماعت اسلامی تک جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئے ہیں. فضل الرحمان صاحب بھی کئی جگہوں سے کچھ ہار گئے، ان کی فیملی کے لوگ بھی ہار گئے. تو جو مین سامنے لوگ تھے، تو کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ کہہ کہ بھائی آپ کچھ عرصے کے لیے ذرا کسی اور طرف بھی آئیں، دیکھیں شاید اس طرف سے کوئی ملک بہتر ہو سکے. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو کلاسیکل رول ہے اس کے اندر انتخابات میں، اس کی ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے آپ یہ سوچیں کہ وہ دینی جماعت کو برسر اقتدار پہ آنے دیں گے کہ ہم پوری دنیا کو کیا دکھائیں گے کہ ہم نے مولوی کو وزیر اعظم بنا دیا بٹھا کے. یہ دوسرے معنوں میں آپ اپنے والد محترم کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو یہ پیشکش کی تھی. میں سمجھتا ہوں کاش جماعت اسلامی یہ پیشکش قبول کر لیتی. غالباً اس وقت امیر جماعت تھے منور صاحب تھے کہ 25 سال کے لیے ہم عہد کر لیتے ہیں دونوں جماعتیں کہ 25 سال ہم الیکشن نہیں لڑیں گے اور 25 سال ہم میدان ہموار کریں گے، لوگوں کو اسلام سمجھائیں گے، لوگوں کو نظام سمجھائیں گے، لوگوں کی تعلیم و تربیت جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. اور اس کے 25 سال بعد ہم دیکھیں تنظیم اسلامی نے کبھی بھی الیکشن کو حرام مکروہ کچھ نہیں کہا، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کبھی بھی الیکشن میں نہیں آئیں گے. یہ کبھی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب تو بعض جگہ پر یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ تصور قائم ہو جائے، اگر یہ بات یعنی جس طرح کہتے ہیں ریٹرن آن دا وال کی طرح سامنے آ جائے کہ کوئی اسلامی جماعت الیکشن سویپ، انہوں نے سویپ کا لفظ استعمال کیا تھا، الیکشن سویپ کر سکتی ہے، کوئی اسلامی جماعت الیکشن سویپ کر سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ الیکشن میں حصہ لے کر آئے. اور لیکن اس میں ایک مصیبت آتی ہے
اس میں ایک مسئلہ ہے وہ بڑا، جس کا ابھی تک تو ہمیں جواب نہیں دیا گیا۔ دیکھیں آپ نے بہت سے مسلمان اچھے کردار کے لوگ آپ اسمبلی میں لے آئے، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، لے آئے، انہوں نے اسلام کی طرف پیش رفت بھی کی۔ آپ کیا کریں گے اسی اسٹیبلشمنٹ کا جو چلنے نہیں دیتے؟ آپ کیا کریں گے اس جوڈیشری کا جو نئے نئے نکات نکال کر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کر لیتے ہیں؟ آپ کیا کریں گے اس بیوروکریسی کا جو نیچے سے کیس ایسے بنا، کہتے ہیں تھانے دار نے کیس اگر قتل کا بنایا ہونا ایسا کہ جج کو آزاد کرنا پڑے 302 کا کیس، تو جج مجبور ہے۔ تو بیوروکریسی اگر اس طرح کے نیچے سے کیس بنائے گی، اس طرح کے معاملات کرے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو صرف اسمبلی میں لوگ بھیجے ہیں، تو وہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ کسی ان تمام قوتوں کو، وہ اسٹیبلشمنٹ سمیت ان تمام قوتوں کو پہلے رد کر کے اس سامنے آئے۔ ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے، پرائے صاحب کے کہتے یہی ہے کہ بھائی کوئی خمینی کی طرح کا انقلاب ہے، یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب کی پروپوزل تھی 25 سال والی، کیا اب اس پر کنسیڈریشن ہو سکتی ہے؟ قوم کو ایک دفعہ ایجوکیٹ کر لیں، ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن قوم ابھی تک کر رہی ہے، لہذا قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بڑا یعنی ایک سنجیدہ موضوع ہے، اور یہ سنجیدہ پروگرام ہے۔ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ کئی مرتبہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ شاید ایک پروگرام میں اپنا نقطہ نظر نہ بیان کر سکوں، یا مرزا صاحب نے جو بیان کیا ہے اس میں پھر سوال اٹھیں۔ تو یہ تھا نہیں جی کہ جی جو 25 سال ہیں وہ کھڑے نہیں رہنے، اس میں عالمی قوتوں نے، ملکی قوتوں نے، سیکولر قوتوں نے، سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، نظام تعلیم نے بھی اپنا کردار، یعنی آپ کی مخالف قوتیں تو پورا اپنا بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور آپ پارلیمنٹ سے باہر ہیں، آپ صرف ایک احتجاج کر سکتے ہیں، یا آپ زیادہ سے زیادہ کوئی علمی گفتگو کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں، تو وقت نے ٹھہرا نہیں کرنا۔ قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا جی مکمل نقطۂ نظر عرض کر لوں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو خمینی کی والی مثال ہے نا، جن ممالک میں کوئی انتخابی رستہ کچا پکا جھوٹا سچا موجود ہے نا، وہاں اس طرح کا انقلاب نہیں آیا۔ یہ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پر بادشاہتیں ہیں اور جہاں پر کوئی راستہ موجود نہیں تھا تبدیلیوں کا، جیسے افغانستان ہے، یہاں موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں موجود ہے، لیکن میں نے کچے پکے کا اس لیے راستہ استعمال کیا نا کہ موجود ہے، لیکن اس موجود کو ٹھیک کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یوں نہیں ہے کہ مکمل ناکامیاں ہوئی ہیں، یہ اسی سسٹم کے اندر پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوا، یہ انہی اسمبلیوں کے ذریعے سے ریاستی مذہب اسلام ہوا، یہ انہی کے ذریعے جو ہے وہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، یہ ان کے ذریعے ہی ہوا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی کام نہیں ہوگا، یہ ان کے ذریعے سے ختم نبوت کے معاملے میں اقلیت قرار پائے، اور قادیانی، اور یہ اچیومنٹ ہے۔ پھر ایک اچیومنٹ اور بھی، میں 2002 کے الیکشن میں 68 افراد قومی اسمبلی میں دینی جماعتوں کے موجود تھے، اور یہ یوں نہیں ہے کہ جی بالکل کوئی راستے کے اندر ایک آدمی بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ بھی جو موجود تھے نا، وہ کسی پردہ غیبی کے تائید کے بغیر موجود نہیں تھے۔ نہیں، کوئی پردہ غیبی نہیں تھا، ووٹ جمع ہوا۔ دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ افغانستان پہ جو یلغار ہوئی اس کے خلاف صرف دینی جماعتیں نکلیں، جلوس نکالے، ریلیاں نکالی، باقی سارے جو ہیں وہ اس سے انڈیفرنٹ ہو گئے، جیسے آج غزہ کے معاملے میں انڈیفرنٹ ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تھا، ایک تو وہ وجہ تھی، اور وہ صوبہ خیبر جو ہے اور بلوچستان، وہ خاص طور پر افغانستان کی سرحد کے ساتھ ملتا ہوا، وہاں پہ لوگوں میں ایک بڑا غم و غصہ موجود تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے ہی بھائیوں سے۔ تو اس میں ایک وجہ تو اس کی یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ دینی جماعتوں کا ووٹ اکٹھا ہوا، جہاں پر جماعت اسلامی اور جے یو آئی آپس میں مقابلہ کر کے ان کا ووٹ تقسیم ہو جاتا تھا اور تیسرا جیت جاتا تھا، وہاں وہ اکٹھا ہوا۔ یہ تھا، یہ ٹھیک ہے کہ اس تجربے کے بھی آگے کئی منفی پہلو نکلے، لیکن میں صرف اس کو اس دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں
کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، اپنی خامیوں کو دیکھ کے آگے چلنے کی بات. لیکن سر اس میں اس آپشن کو بھی کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی وائی ناٹ، کہ اس کو بھی کم از کم ٹھیک ہے مشورے یعنی میں اور ایک کنسیڈریشن میں شامل کیا جائے. جی ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اس پہ بھی ہوئی بات ہے، لیکن ہمارا وہی نقطۂ نظر ہے. اور پھر اور یعنی یہ غور ہونے کا علمی سطح پہ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دیکھتا جائے، کوئی تھنک ٹینک دیکھے کہ اگر اس طرح کا ہوگا تو کیا نتائج نکلیں گے، فوائد کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے، دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب چونکہ ہم نے الیکشن کے اوپر تو بہت بات کر لی، تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے آتے ہیں. اب جو حکومت بننے جا رہی ہے یا جو بھی ہوگا وہ کس قسم کی ہوگی اور اس کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے؟ اس کو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے تو لوگوں کی ہر رائے تھی، میرا کچھ مختلف خیال تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون مل کر حکومت بنا لیں گے. ویسے سر الیکشن کیمپین میں جو انہوں نے ایک دوسرے کی وہ لیڈرشپ ہمیشہ کے اس طرح خلاف کرتے بولا ہیں. ہے، میں حیران ہوں کہ اگر یہ مل جائیں اور اس کے وہ بعد مل گئے ہیں. ان کے ورکر ان کے جو ہے وہ کہے کہ یار یہ ہمارے لیڈر اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ پہلے ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا ان کو، اس سے پہلے بھی کیا پہلے کچھ کہتے کہا، رہے تو پھر پھر مل ایک گئے. اور اب مل کے بیٹھے. یعنی کہ میں حیران ہوں قوم کی آنکھوں پہ یا عوام کی آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی کہ یہ ان کے دو منہ ہیں، کیا ہے ان کا. اور اب خاص طور پر دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو فیصلہ کیا انہوں نے بڑا زبردست ایک کارڈ کھیلا ہے اپنے نقطہ نظر سے اپنی سیاست کے لیے، کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم نے نون کے ساتھ مل کر حکومت کھڑی نہ کی تو حکومت چلی جائے گی، پی ٹی آئی کو جا سکتی ہے، اور اگر حکومت میں شامل ہوئے تو جو انہیں ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ سارا ملبہ ہم پر بھی پڑے گا. لہٰذا انہوں نے مہنگائی اور فلاں امن و امن کی صورتحال جو خراب ہوئی ہوئی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت تو ان کی کھڑی کر دیں گے نون کی، لیکن یہ کہ ہم حکومت میں شامل نہ ہوں گے. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ تو منافقت نہیں ہے، کھڑی خود کر کے دے رہے ہیں اور خود نہیں، وہ کیسے میں اس میں منافقت نہیں سیاست سمجھتا. کہیں گے آپ اس کو. ہاں یہ سیاست ہے، یہ اسٹریٹجی ہے ٹھیک ہے. کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی اور کی حکومت نہیں آنی چاہیے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وہ اس سے بھی بری ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم آپ کو کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا کیونکہ آپ کے ساتھ بھی پورا اتفاق نہیں ہے اور ہم وہ رول ادا نہیں کر سکیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کی صرف حکومت قائم رکھیں گے. لیکن یہ کہ ویسے منافق کا لفظ تو شاید سیکھنے، لیکن ہے بڑا عجیب و غریب ایک سٹانس ہے. تو بہرحال یعنی اس دفعہ ہوگا کیا، بڑا تماشا ہوگا کہ 236 سیٹیں ہوں گی اس میں قومی اسمبلی میں. جی. تو اگر پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں چلی گئی اپوزیشن میں تو 146 ہوں گی اس میں اسمبلی. میں اندازاً کہہ دوں آگے پیچھے ہو سکتا ہے اپوزیشن میں، اور حکومت جو ہے وہ 90 سے کر رہی ہوگی. اچھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں فائنانس بل ہو یا بجٹ کا معاملہ ہو تو وہ اس میں سپورٹ کر دیں گے، ان کی حکومت قائم رہے گی. تو اس سے اتنا بگاڑ پیدا ہوگا. میں پہلے اس میں لکھ چکا ہوں کہ یہ تو اپنی بنیادوں پہ کلہارا چلانے والی بات ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ باہر سے ظاہر ہے مانگنا تو ہمارا پرانا کام ہے، اور اس وقت یہ ہے مانگ کے غبن کرنا بھی پرانا کام ہے. اس وقت یہ ہے کہ ہم جو 6% تک گئی تھی نا 220 میں 21 میں ہماری جی ڈی پی، وہ اب 1 پوائنٹ کچھ ہے، بمشکل 2 تک پہنچی تھی ہماری جی ڈی پی. اور ہم پھر اس دفعہ اس وقت ہم نے تقریباً $24.5 ارب کا قرضہ ادا کرنا ہے. کیا کچھ ہم بیچ چکے ہیں اور کیا کچھ اس سال کرنا ہے. تو یہ حکومت کرے گی کیا آگے؟ رائے صاحب کچھ آپ بھی رہنمائی کریں نا، حکومت کیا کرے گی آگے، کیا بنے دیکھیں گا نا، یہ جو ایک کمزور سی حکومت، مفاد پرستوں کی حکومت، پروٹوکول لینے والوں کی حکومت، اپنی کرپشن کرنے کے ایجنڈوں کے ساتھ آنے والی حکومت، شاہانہ اخراجات والی حکومت، یہ ایک بالکل ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت سے محروم ہے. اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ ملک کیسے اٹھ سکتا ہے جہاں قرضوں کا اتنا بوجھ ہو، جہاں شاہانہ اخراجات کا اتنا بوجھ ہو. 90,000 گاڑیاں ہیں مرکز میں، قوم جو ہے وہ جن کا پٹرول دیتی ہے اور وہ گاڑیاں دیتی ہے، اور دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے. اس لیے اس سے اور زیادہ مایوسی پیدا ہوگی، اور زیادہ رد عمل پیدا ہوگا. اور اس رد عمل کو ہم ہر صورت دینی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس کی ابھی سے کریں منصوبہ بندی، اور یہ سمجھے کہ اب اگلا رول ہم نے ادا کرنا ہے. جماعت اسلامی خود یعنی اس بات کو سمجھے کہ اب یہ رول ہم نے ادا کرنا ہے.
اس کے لیے جو کچھ ہے ایک یعنی یہ جو تھا نا کہ زیادہ عرصہ یہ چل بھی نہیں سکنا. جی یہ میرا اگلا سوال یہی تھا. مثلاً مرزا صاحب نے بھی بیان کیا صدر کا عہدہ پیپلز پارٹی لینے کے لیے جو ان کی آپس میں ہے. اچھا اگر وہ ہو جاتی ہے تو آئین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی وقت صدر یہ محسوس کرے کہ جو پارٹی برسر اقتدار ہے وہ اکثریت کھو چکی ہے تو وہ اس وقت اپنا یعنی اس گئے گزرے صدر کے پاس بھی اس اسمبلی کو توڑنے یا اس حکومت کو توڑنے کے اختیارات موجود ہیں. تو اس لیے تلوار جو ہے لٹکتی ہوئی وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہے گی. یہ جو پاچا صاحب نے ان کی شاہانہ اخراجات کی بات کی ہے نا، تو جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تھی نا الیکشنوں کا اعلان کرنے سے پہلے، تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن آلموسٹ ہے، تو انہوں نے کھانا کیا تھا اپنی کامیابیوں جو یہ 18 ارب ڈالر سے لے آئے تھے نا، 3 ارب ڈالر پہ فورن ایکسچینج اور 6% سے لے آئے تھے 2% پہ جی ڈی پی. تو انہوں نے اس خوشی میں کھانا کیا تھا. ایک اطلاع کے مطابق دروغ بر گردن راوی 35,000 روپیہ پر پرسن وہ کھانا کیا تھا. شاہ خرچوں کو اندازہ کیجیے. بہرحال جی، بہرحال میں اب شکریہ ادا کروں گا آپ دونوں حضرات کا کہ آپ آئے اور آپ نے اس پہ اظہار خیال فرمایا. حالات تو اچھے نہیں ہیں تو وقت دعا ہے میں سمجھتا ہوں. محترم ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا اور بہرحال جو صورتحال الیکشن سے پہلے ہوئی، الیکشن میں ہوئی اور الیکشن کے بعد جس بات کا کوئی امکان ہو سکتا ہے اس پر ہم نے سب کھل کے بات کی ہے. بہرحال یہ بتانا مقصود ہے کہ اس میں اصل ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم بالکل غیر جانبدار طور پر ہم اس الیکشن کے اوپر ہم اپنی بات بھی کریں اور یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ جس جمہوریت کی تائید بانی محترم ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کیا کرتے تھے وہ جمہوریت ہے جو پاکستان کے آئین کے مطابق جس میں نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، اس کے تحت والی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے. اس مغربی جمہوریت کی بات نہیں ہو رہی جو سراسر شرک ہے. لہذا اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑا ضرور اس کو کلیئر کریں اور اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.